میرے دوستو، ہم سے لوگ ایک بات پوچھتے ہیں کہ مولانا اللہ اور اللہ کے رسول کافی نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں صحابہ کو بھی مانو اور صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ کو بھی مانو؟ کیا اللہ کی بات کافی نہیں ہے قرآن کریم؟ کیا رسول اللہ کی بات کافی نہیں ہے حدیث پاک؟ تم کہتے ہو صحابہ کے فتوے بھی مانو اور امام ابو حنیفہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں ان کے فتوے بھی مانو۔ کیوں؟ قرآن پورا نہیں ہے، حدیث پاک کافی نہیں ہے، اور اللہ حج پہ لے جائے ہمارے کوئی یاروں کو، وہ ہمیں کہتے ہیں تم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے تو نکل گئے ہو۔ اے صحابہ لے کر آ گئے ہو، امام ابو حنیفہ لے کر آ گئے ہو، قرآن اطیعوا اللہ کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول کہتے ہیں نبی کی اطاعت کرو۔ یہ صحابہ کرام کے فتوے کہاں سے آ گئے بھائی؟ وہ بھی تو امت ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ وہ تو ان کی بھی بات ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ کچھ لوگ یوں پھر ٹون بدل کے کہتے ہیں اجی میں امام ابو حنیفہ نو نہیں مانتا، میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، صرف اللہ کو، ہاں میں کافر ہوں۔ کوئی لوگ پھر ہم سے یوں پوچھتے ہیں۔ بھائی میں ایک بات پوچھتا ہوں، آپ نے کبھی ہمارا موقف سمجھنے کے لیے کوئی خالی ذہن بھی لیا ہے؟ آپ نے اپنے اندر کوئی ٹھنڈے پانی کا گلاس ڈال کے کوئی دماغ ایسا بنایا ہے کہ ہم آپ کو سمجھا سکیں؟ آپ ضد کو تھوڑا ہٹا لیں، تعصب کی اینک کو اتار کے ایک سائڈ پہ رکھ لیں، دماغ کو کول اپ رکھیں، جسم کو وارم اپ رکھیں اور ہم سے بات کریں۔ اگر ہماری بات میں نقص ہو، ہماری بات میں نقص ہو، ہماری بات میں ویکنس ہو، ہماری بات میں وہ کیا کہتے کمزوری ہو تو آپ نہ ماننا، لیکن بات سننے کا تو آپ کو حق دینا چاہیے، موقف تو میں پیش کر پاؤں۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ ہم صحابہ کرام کو اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جو مانتے ہیں وہ اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کافی نہیں ہے، یا اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول اللہ کافی نہیں ہے؟ یار وہ کون سا دنیا کا بے ایمان ہوگا جو کہے اللہ کافی نہیں ہے، یا جو کہے حدیثیں کافی نہیں ہیں؟ بابا ہم تو قرآن کے بھی قائل ہیں، حضور کے فرمان کے بھی قائل ہیں، لیکن مسئلہ بابا یہ ہے کہ اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے وہ ہم حضور سے پوچھتے ہیں، اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے وہ حضور کے شاگردوں سے پوچھتے ہیں۔ ایک ہی مسئلہ ہے۔ ہم نے صحابہ کو صرف ایک بنیاد پہ مانا ہے کہ وہ رسالت مآب علیہ السلام کے وہ ساتھی ہیں جو پیغمبر کی تشریح، پیغمبر کے فرمان کا مطلب، پیغمبر کے فرمان کی تفسیر، پیغمبر کے فرمان کی تشریح ہمیں سمجھانے والے ہیں۔ بس ایک ہی مسئلہ ہے کہ اللہ کی بات کو سمجھائے گا رسول اللہ، اور رسول اللہ کی بات کو سمجھائے گا حضور پاک کا شاگرد۔ لیکن تم نے کہا نہیں ہم اللہ کی بات کو خود سمجھیں گے، رسول اللہ کی بات کو خود سمجھیں گے، یوں نہیں ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ جب اللہ کی بات لکھی ہوئی قرآن میں آ گئی ہے اب سمجھنے کی ضرورت ہے؟ حضور کا فرمان لکھا ہوا بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، مسند امام اعظم، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مسند ابی عوانہ، بہت سی حدیث کی کتابیں جب لکھی ہوئی آ گئی ہیں تو لفظ لکھا ہوا ہے، بس مطلب سمجھ جاؤ۔ یہ کیا ضرورت ہے دوسری چیزوں کی؟ اب جھنگ کے دوستو ذرا توجہ رکھنا، میں بات کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ لفظ لکھا ہوا ہو، جب تک دیکھنے سننے والا نہ بتائے لفظ کا مطلب سمجھ نہیں آتا۔ چاہے لکھا ہوا ہو، چاہے لکھا ہوا ہو، دیکھنے سننے والا نہ بتائے سمجھ نہیں آتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سارے بتائیے۔ باہر کے دوستوں کو میں نے کہا توجہ رکھنا، کیا ہے ہاتھ میں؟ گھڑی۔ اب یہ لکھتے ہیں، ذرا کاغذ اٹھائیے، پین اٹھائیے، لکھیے گھڑی۔ لکھ لیا آپ نے؟ یہ ایک بندے کے سامنے رکھیے۔ گھڑی کے کئی معنی ہیں، وہ کون سا معنی کرے گا؟ گھڑی کا ایک معنی ہوتا ہے ٹائم پیس، الساعہ، جس پر ٹائم نظر آتا ہے۔ گھڑی کا ایک معنی اور بھی ہے۔ حج پہ گئے تھے؟ جی گیا تھا۔ کیسا وقت گزرا؟ جب عرفات کے میدان میں تھا، بڑی بابرکت گھڑی تھی۔ کیا معنی؟ بابرکت گھڑی تھی۔ روزہ رسول پہ گئے تھے؟ جی گیا تھا۔ کیسا رہا؟
بہت زندگی کی مبارک گھڑیاں تھیں. اب جو لفظ گھڑی لکھا ہوا ہے، جس کے سامنے لفظ ہے، وہ اس کا مطلب یہ والی گھڑی لے گا یا وہ والی گھڑی لے گا؟ بتائیے. وہ کوئی نہیں لے گا جب تک اسے بتانے والا بتائے گا نہیں. گھڑی کا ایک معنی اور لیتے ہیں. گرمیاں آنے لگی تھی، ایک بندہ بازار گیا، کہا میں کولر تو نہیں لے سکتا، تباہی کا دور ہے نا، تبدیلی کا تو نہیں ہے نا. نہیں سمجھ آئی؟ آج کل مہنگائی تو سب کے سامنے ہے نا. اجی کولر تو نہیں لے سکتا، گھڑا لے سکتا ہوں. گھڑے کے پیسے جیب میں رکھ کے پہنچ گیا کمار کے پاس. اس سے پوچھا بابا یہ گھڑا کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا جی 500 روپے کا. یہ لے گیا تھا 300. اس غریب بندے نے دل میں سوچا کہ اب گھڑا بھی نہیں لے سکتا، تو کہا مار صاحب کوئی گزارا کرو تو مینوں 300 کو گھڑا دے دو. اس نے کہا 300 تے گھڑا نہیں لبڑا. انہوں نے کہا 300 میں گھڑا نہیں ملتا، ہاں چھوٹی سی گھڑی پڑی ہے، یہ اٹھا کے دے سکتا ہوں. اب بتاؤ گھڑی کا یہی معنی ہوگا؟ ایک مطلب اور لیتے ہیں. ایک بندہ مولانا کے پاس آیا، حضرت یہ دیکھیں ایک لفظ لکھا ہوا ہے، جس بندے نے رمضان المبارک کے چاند نکلنے کی خوشخبری دی اس پہ جنت واجب ہو گئی، یہ حدیث ہے؟ مولوی صاحب نے دیکھ کے کہا یہ گھڑی ہوئی بات ہے. نہیں سمجھے کیا کہا؟ ھذا حدیث موضوع، یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، جھوٹی ہے، گھڑانتو ہے، ہینڈ پکڈ، ہاتھ سے بنائی ہوئی ہے. تو اب جو لفظ گھڑی ہے اس کا ایک مطلب ٹائم پیس ہے، ایک مطلب زمانہ ہے، ایک مطلب چھوٹا مٹکا ہے، ایک مطلب جھوٹی روایت ہے. جس کے سامنے لکھ دو گھڑی، وہ کیسے سمجھے گا اس سے مراد ٹائم والی گھڑی، اس سے مراد وقت کا زمانہ، اس سے مراد چھوٹا مٹکا، یا اس سے مراد جھوٹی روایت؟ وہ کیسے سمجھے گا؟ وہ تب سمجھے گا جب اسے کوئی بتانے والا ہوگا، وہ تب سمجھے گا جب اسے کوئی آنکھوں دیکھا سمجھانے والا ہوگا. نہیں سمجھے؟ بابا میں حضور پاک کے فرمان کو، اللہ کے قرآن کو مانتا ہوں، لیکن اس کے بعد صحابہ اسی لیے مانتا ہوں وہ مجھے اس فرمان کا مطلب سمجھاتے ہیں. تو اطیع اللہ و اطیع الرسول کہہ کر میرے اوپر رندہ چلا رہا ہے کہ تو اطیع اللہ و اطیع الرسول سے نکل گئے ہو، تمہیں قرآن اور حدیث کی قدر نہیں ہے. بابا اگر قرآن اور حدیث کی قدر نہیں ہے تو کھلا کہ ابھی تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگر ہمیں قرآن اور حدیث کی قدر نہیں ہے تو ایسی میں پھر حیران ہو جاتا ہوں، پھر ہم مسلمان کس چیز کے ہیں؟ تو بھائی یہ بات نہیں ہے. اچھا آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، چلو صحابہ تو آپ نے مان لیے، تو آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو کیوں مانا؟ صحابہ تو مان لیا، امام حنیفہ کو کیوں مانا؟ بھائی سوال یہ ہے، حضور پاک کے شاگرد کا نام صحابہ ہے، صحابہ کرام دا کوئی شاگرد کوئی نہیں سی، صحابہ کا کوئی شاگرد نہیں تھا. شاگرد تو صحابہ کے لاکھوں ہیں، 10 لاکھ تابعین ہیں. تو ان میں وہ شخص جس کی خوشخبری قرآن میں ہو، وہ شخص جس کی خوشخبری حدیث میں ہو، وہ شخص جس کی خوشخبری صحابہ دیں، وہ کون ہے؟ میرا بیٹا اگر امام ابو حنیفہ کی خوشخبری قرآن سے نہ نکلے، حضور کے فرمان سے نہ نکلے، صحابہ کے اقوال سے نہ نکلے، تو کہنا حنفی جھوٹ بولتے ہیں. کہنا ایسے تو کھڈے لائن لگا دے امام ابو حنیفہ کو، کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول مانتا ہوں، ابو حنیفہ کہاں سے آیا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول مانتا ہوں، صحابہ کہاں سے آیا؟ اس دیوار کو اتنا کچا نہ سمجھو جتنا تو نے سمجھ لیا. ایسے کوئی مذاق ہے؟ سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ کوئی ملو وانے چوک کی مسجد کا خطیب تھوڑی ہے کہ جو ایسے چاہتے تو دھرو کے بھجا دے لوں. یہ کوئی مذاق کی بات ہے؟ آؤ میں امام ابو حنیفہ کو تھوڑا تعارف کراتا ہوں. سبحان اللہ. کہ مولوی صاحب ممبر پہ کھڑے ہو کے ہاتھ میں عصا پکڑ کے ایک حدیث ہر جمعے خطبے میں آپ کو سناتے ہیں، اور آپ نے سنی ہوئی ہے، بچپن سے سنتے آئے ہیں. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سنیے حدیث. اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی ترجمہ بھی سن لیں. اس کے 3 ترجمے ہیں، تینوں لفظوں کے، ایک ایک لفظ کا ایک ایک ترجمہ، 3 باتیں. خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہتر ہے، زمانہ نبوی. ثم الذین یلونہم، پھر ساتھ والا یعنی صحابہ کا.
ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ والا یعنی تابعین کا زمانہ نبوی، حضور کے شاگرد صحابہ، صحابہ کے شاگرد تابعین، جیسے صحابی ویسے تابعی، تو حضور نے اپنے زمانے کو بہتر فرمایا، صحابہ کے زمانے کو بہتر فرمایا، صحابہ کے شاگرد تابعین کے زمانے کو بہتر فرمایا۔ تین زمانے کو بہتر کس نے فرمایا ہے؟ اسی اطیع الرسول نے، جس کی بات تو مجھے سنا رہا ہے، اسی اطیع الرسول نے، نوٹ کرتے جانا، اطیع الرسول، نبی کی بات مانو۔ حضور فرما رہے ہیں میرا زمانہ بہتر، صحابہ کا بہتر، تابعین کا بہتر۔ تو یہ کب تک چلا ہے زمانہ بھائی؟ قرن عربی میں یہ کب تک گنا گیا ہے؟ پوری امت مانتی ہے، اس سے مراد ہے پیغمبر کا زمانہ جتنا تھا، اس کے بعد صحابہ 100 سال تک اس دھرتی پر موجود رہے۔ آخری صحابی جو گیا رسول اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے 100 سال گزر گئے تھے، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَهُوَ آخر من مات من الصحابة بالکوفہ، آخری صحابی۔ اوکے، تو حضور پاک گئے سن 10 ہجری، 11واں ہجری شروع تھا، کسر ہٹا دیں سن 10 ہجری، تو صحابہ کا 100 سال آگے ملا دیں، کتنا بنے گا؟ 110 ہجری۔ آپ کی توجہ ختم ہو گئی، سٹیج والے بتاتے ہیں، پہلے تو تسی بڑا سارا حال آیا بھی آسی توجہ رکھنی ہے، جوان اکھیاں نال تو سننا ہے بھائی۔ حضور پاک کا زمانہ 10 ہجری، صحابہ کا 100 سال ملائیں کتنا؟ ایسے 110 ہجری، ٹھیک ہو گیا۔ پھر تابعین کے 100 سال ملائیں کتنا؟ 210 ہجری۔ اب کون سی ہجری ہے؟ 1443 ہجری۔ حضور نے کتنے زمانوں کو دعائیں دی ہیں؟ 3۔ اپنا زمانہ صحابہ کا، تابعین کا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حضور کا بہتر، صحابہ کا بہتر، تابعین کا بہتر، 210 ہجری تک زمانہ بہترین، محجبین، دل نشین، حسین ہے۔ یہ حضور پاک کی دعائیں ہیں۔ آؤ دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ کس زمانے میں پلے بڑے ہیں، امام ابو حنیفہ نے کس زمانے میں تعلیم حاصل کی ہے، امام ابو حنیفہ نے کس زمانے میں تعلیم حاصل کر کے امت کو سمجھایا ہے۔ فائنل کر لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے، کب پلے بڑے، کب فتویٰ دیا، کب کس سے پڑھے، تھوڑا تعارف، انٹروڈکشن، وضاحت، تفصیل۔ امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے؟ 3 روایتیں، ایک روایت سن 80 ہجری، ایک روایت سن 70 ہجری، ایک روایت سن 60 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام ابو حنیفہ کا اگر زمانہ لیں سن 80 ہجری کا، تو امام ابو حنیفہ نے کتنے سال صحابہ کے ساتھ گزارے؟ 90، 100، 110 پہ صحابہ کا زمانہ ختم ہے۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ اگر قول لیں سن 70 ہجری، 80، 90، 100، 110، کتنے سال گزارے؟ 40 سال۔ اگر لیں سن 60 ہجری کا قول، سن 70، سن 80، سن 90، سن 100، سن 110، آدھی صدی امام ابو حنیفہ نے صحابہ میں گزاری ہے۔ میرے بھائی، امام ابو حنیفہ پہ بولنے سے پہلے تھوڑا سن بھی لیتا، یہ کون آدمی ہے، تھوڑا پتہ بھی کر لیتا یہ کون بندہ ہے۔ ایسے تو اطیع اللہ و اطیع الرسول سے خارج کر دے نہ بابا نہ، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں ایسا نہیں ہے، توجہ رکھنا۔ تو جو بندہ 50 سال صحابہ میں اٹھے بیٹھے، آئے جائے، کھائے پیے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرہ کرے، ان سے پڑھے، سنے، سنائے، آگے امت کو بتائے، یہ بندہ کیسا بندہ ہوگا؟ اور زمانہ بھی وہ جس زمانے کو دعائیں میرے پاک پیغمبر نے دی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اشراق کی نماز کا سلام پھیرتے ہیں، حضرت علی کے پاس ایک شاگرد آتا ہے زوتی، اور آ کے کہتے ہیں استاذ محترم آپ نے دعائیں کی تھی، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ کہا زوتی کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے آپ کے دعاؤں کے صدقے، یہ میرا بچہ ہے۔
اچھا اسے ابھی ابھی لے آئے؟ جی ہاں، میں چاہتا ہوں اس کے منہ میں پہلی گھٹی آپ کے ہاتھوں جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی مصلی اشراق پر ہیں، بچے کو لیا اور اس زمانے کی جس انداز میں گھٹی کی خوراک قابل تھی وہ اسی طرح شہد وغیرہ لگا کر بچے کے منہ میں دی۔ بچے کو پہلی خوراک حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھوں سے گئی۔ وہ بچہ لے کر اس کا والد جانے لگا تو دعائیں دے کر گیا، فالودہ اپنے گھر سے ہدیے میں حضرت علی کو دے کر گیا۔ جھنگ کے غیور مسلمانوں، دلائل اٹھا لو، سوانح حیات اٹھا لو، کتب اٹھا لو، تاریخ اٹھا لو، جس بچے کو یہ حضرت علی نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، اس بچے کا نام ثابت بن زوتی ہے۔ زوتی اس کا ابو ہے، ثابت بچہ ہے۔ زوتی امام ابو حنیفہ کا دادا ہے، ثابت امام ابو حنیفہ کا ابا ہے۔ جی اب اندازہ لگائیں ساڑھی سند کتھے اپ لکھڑ ہوتی ہے۔ جی ہمیں لوگ ایسے کہ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو، سبحان اللہ، حیران ہوں میں تیری سوچ پہ، حیران ہوں میں تیرے عقل پہ، حیران ہوں میں تیری فراست پہ، حیرت ہے مجھے تیرے فہم پہ۔ تو نے تعارف نہیں کرایا امام ابو حنیفہ کا وہ کون ہے، کیوں تو بتاتا سناتا سمجھاتا تے دال نہیں گلنی سی نا، پھر تو بات نہیں بنتی۔ اسی لیے مسئلہ ہے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ میرے بندے نے میرا موقف نہیں سمجھا، جواب نہ دیا، اس نے نہیں سمجھا، اس نے اعتراض کر